اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں منافقین کا تذکرہ تھا، اور منافق لوگ ظلم ڈھاتے تھے ایمان والوں پر، شرارت کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں فرمایا کہ جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو بدلے میں ان کو بھی برا کہا جا سکتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی برائی پسند نہیں،
کسی کی بری بات کہی جائے، برے کام کو بیان کیا جائے، عیبوں کو بیان کیا جائے، یہ تو غیبت ہے۔ لیکن جس آدمی پر ظلم ہوا ہے وہ آدمی ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، ظالم کا عیب بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ کسی سے شکایت نہیں کرے گا تو اس کا ظلم ختم کیسے ہوگا؟ دنیا ظالم کو جانے یہ ظالم ہے، دوسرے لوگ بھی اس کے ظلم سے بچیں گے، اس کے دھوکے کے شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کسی بری بات کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، بجز مظلوم کے، سوائے مظلوم کے، مظلوم کی زبان پر اگر کسی کی برائی آتی ہے تو پھر یہ معاف ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کسی آدمی کے پیچھے کوئی اس کا ایسا عیب بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر برائی ہے اور آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کی، یہی ہے غیبت۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور آپ نے بیان کر دی، یہ تو بہتان ہے، تو غیبت سے بڑا ہے۔ تو غیبت الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا کاری سے بدترین گناہ ہے۔ مگر شریعت مطہرہ میں اس کی بھی اجازت کہاں دی گئی کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ظلم کرنا ایک عیب ہے، جس نے ظلم کیا ہے، ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اس کے ظلم کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا یہ ہے تو غیبت، مگر یہ ایسی غیبت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس آدمی پر ظلم ہو تو اس کو اس کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اتنا ہی جائز ہے جتنا اس پر ظلم ہوا۔ اگر اس سے آگے بڑھے گا تو پھر وہ خود ظالم بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بد دعا نہ دے، لیکن جو ظالم آدمی ہے اس کو بد دعا دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس آدمی کو برا بھلا وہ کہہ سکتا ہے، لیکن کتنا برا کہہ سکتا ہے؟ جتنا اس نے برا کہا اتنا ہی برا کہہ سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اس سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہیں ستایا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کسی نے ستایا ہے، لیکن جتنا ستایا تھا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے کیا تھا وہ بھی بیان کر دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا، یہ گناہ ہو جائے گا۔ جتنا کہا ہے اتنا کہو، یعنی ظالم کے اوپر بھی بہتان لگانا، ظالم آدمی کے اوپر بھی بہتان لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم جو بد دعا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی پکار کو سنتا ہے، اور کیسی سنتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کے درمیان میں، اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ علماء نے لکھا وہ مظلوم اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، مظلوم ہے، نہ ظلم ہوا ہے اس پر، مظلوم کی بد دعا خالی نہیں جاتی۔ تو فرمایا ان اللہ وکان اللہ سمیعا، اللہ سننے والا ہے، مظلوم کی بد دعا کو سن رہا ہے، اور مظلوم جو ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اس برائی کو بھی سن رہا ہے۔ علیما، اللہ جاننے والا بھی ہے
کہ جو اس نے ظلم بیان کیا، جتنا ظلم اس نے کیا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جتنا اس نے بڑھا کے بیان کیا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب بیان کرو تو پھر بڑھاؤ نہیں، جب تک کہ مظلوم ہوگے اللہ کی مدد ساتھ پہ ہوگی۔ اگر تم نے ظلم کیا تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک آدمی نے کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا، دوسرے نے اس کا بدلہ لے لیا، تو اس میں مجرم کون ہے؟ گناہ کس پر ہوگا؟ فرما البادی، جس نے شروعات کی تھی، وہ اگر گالی نہ دیتا تو یہ پلٹ کے اسے گالی نہ دیتا، تو شروعات کرنے والے نے مجبور کیا، اس لیے اس نے اس کو برا کہا ہے۔ تو بہر صورت فرما وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ مظلوم کون ہے؟ کتنے ایسے مظلوم ہیں جو بیچارے اپنا ظلم بیان بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ظالم ان کے اوپر اتنا حاوی ہے کہ زہر بھی دیں اور شرط یہ ہے پینا ہوگا۔ زہر بھی دے رہے ہیں، پینا ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ظلم بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد فریاد کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ یعنی نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، اور گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میری سیاد کی ہے۔ یعنی ظلم سہتے رہو اور کسی سے بیان بھی نہ کرو، آہ بھی نہ کرو، شکایت بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن مظلوم کا کی آہ کو اللہ سنتا ہے۔ اور مظلوم پر جو ظلم ہو رہا ہے، کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، لاکھ پابندیاں ہوں، پہرے ہوں، وہ گھٹ رہا ہو، لیکن جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے جو ظالم ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ ظلم صرف دشمنوں کی طرف سے نہیں ہوتا، ظلم رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، گھروں میں ظلم ہوتا ہے۔ گھروں میں ظلم کہاں ہوتا ہے کہ ساس اور بہو کی لڑائی ہے، بعض مرتبہ جب اس سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے بہو سے، تو اگر اس کی غلطی نہ بھی ہو، جب بھی ماں باپ یہ سمجھتے اسی کی وجہ سے ایسا ہوا، اور حالانکہ اس نے کچھ کہا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی تصویر کا رخ پلٹ جاتا ہے، قصور ساس کا نہیں ہوتا بلکہ اس کو بدنام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم ہمیشہ کافروں کی طرف سے نہیں ہوتا، ظلم غیروں ہی کی طرف سے نہیں ہوتا، اپنوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اگر غیروں کی طرف ظلم ہو تو دنیا دیکھے گی، گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہے کسی کو کیا پتا۔ جو شوہر کی بہنیں ہیں وہ الٹے سیدھے الزام لگا رہی، اور شوہر بھروسہ کر رہا ہے یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ اور ظلم جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ مٹتا ہے، ظلم کی انتہا جب ہو جاتی ہے تو ظلم مٹتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت تو ہم نے دی ہے، کاہے کہ اگر ظالم نے ظلم کیا ہے، اس نے برا بھلا کا، تم اسے برا بھلا کہہ سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بہتر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بدلہ نہ لو بلکہ معاف کر دو۔ معاف کرنا بڑا نیکی کا کام ہے، اور معاف کرنا چھوٹے موٹے لوگوں کا کام بھی نہیں ہے، یہ بڑے دل گردے کے لوگوں کا کام ہے۔ ورنہ انسان کا مزاج ہے، طبیعت ہے، جب تک کہ وہ بدلہ نہیں لیتا اسے سکون نہیں ملتا۔ لیکن وہ اس خیال سے کہ معاف کرنا نیکی ہے، اللہ خود بہت معاف کرتا ہے، اور اللہ معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم معاف کر دیں گے
تو قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لہذا معاف کرنے میں فائدہ ہے. اللہ کہتا بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. معاف کرنے میں آدمی کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ ہم بدلہ لے تو سکتے ہیں، اگر ہم نے بدلہ نہ لیا اور ہم نے معاف کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھا، ڈر گئے، ان میں طاقت ہی نہیں جو بدلہ لے. تو اس کی وجہ سے اگر بدلہ نہیں لیا تو ناک کٹ جائے گی، بدلہ نہیں لیا تو ذلیل ہو جائیں گے، بدلہ نہیں لیا تو بدنامی ہوگی کہ میاں دیکھا بدلہ بھی نہیں لے پائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذہن سے شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اس کو ذہن سے نکال دو. بدلہ اگر نہیں لیا اور معاف کر دیا تو اس سے عزت گھٹے گی نہیں، بلکہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری عزت بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر صدقہ کرے تو صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. اب 100 روپے میں سے اگر آپ نے 10 روپے صدقہ کر دیے تو کتنے ہو گئے؟ 125 ہو گئے، 90 ہو گئے. تو یہ گھٹے یا بڑھے؟ یہ گھٹے یا بڑھے؟ یہ تو گھٹے. اور حدیث میں ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. تو 100 کے تو 90 رہ گئے. یہ تو کم ہمیں دکھ رہے ہیں آنکھوں سے، کہ یہ آنکھوں سے دکھ رہے ہیں، ظاہری طور پر نہیں بڑھتا مگر باطنی اعتبار سے بڑھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کم میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ایسی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کا ساری ضرورتیں اتنے ہی کام میں پوری ہو جاتی. کوئی کام اس کا اٹکا نہیں رہتا، اس تھوڑے سے کام میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، کہتے کہ دیکھیے صاحب یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور یہ امامت کرتے ہیں، ان کی تنخواہ تو بہت تھوڑی سی، مگر ٹھاٹ باٹ دیکھیے صاحب. کبھی ہم نے ان کو پریشان دیکھا ہی نہیں. جب پوچھا خیریت؟ الحمدللہ، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی، کپڑوں پہ دھبے نہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ برکت. پتہ چلا 80,000 روپے تنخواہ ہے، مہینہ ختم نہیں ہوا کہ پریشان ہے صاحب، فلاں کا دینا فلاں کا دینا. اور یہاں مشکل سے 5,000 7,000 10,000، مگر اللہ کا شکر ہے پریشانی کچھ نظر نہیں آتی. تو ایک صاحب تو آ گئے اور کہنے لگے امام صاحب آپ کی تنخواہ میں برکت بہت ہے اور میری اتنی تنخواہ ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ مجھے بھی سکھا دیے، ہماری تنخواہ میں برکت ہو جائے. تو انہوں کا ایسا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ مجھے دے دیے اور میری تنخواہ، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، لے لیے آپ، اس میں راضی نہیں. تو ما نقصت صدقۃ من مال، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، مال بڑھ جاتا ہے. بڑھنے کا مطلب 2 روٹی کی 4 روٹی نہیں ہوتی، رہتی 2 ہیں مگر پیٹ بھر جاتا ہے. رہتے پیسے اتنے ہی ہیں لیکن کام سارے اس سے نکل آتے ہیں. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے، جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو فرمایا اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا.
یہ بھی حقیقت ہے. لہذا یہ مت سوچو بدلہ نہیں لے گا لوگ کیا کہیں گے، ڈر گئے، انہوں نے بدلہ نہیں لیا، ان کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ کہنے دیجئے، معاف کر دیجئے. اس لیے کہ ہم نے اگر معاف کیا تو اللہ معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھا دے گا. تیسری چیز، وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. تواضع کے معنی جھکنا، وہ جھکتا ہے مگر اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت تو اس کی ہے کہ تم برابر کا بدلہ لے لو، لیکن بہتر یہی ہے کہ بدلہ نہ لو بلکہ معاف کر دو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اور معاف کرنا نیکی ہے، اور نیکی کبھی چھپا کے کی جاتی ہے اور کبھی ظاہر کر کے کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے ظاہر کر کے کرو چاہے چھپا کے کرو، نیکی کا فائدہ تمہیں ملے گا. فرمایا وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا، اور اگر تم نیک کام ظاہر کر کے کرو، سب کے سامنے کہہ دیا بھائی انہوں نے تو مجھے گالی دی تھی مگر میں نے معاف کر دیا، انہوں نے مجھے بہت ستایا تھا مگر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے، سب کے سامنے. تو یہ وہ نیکی ہے جو آپ نے ظاہر کر دی. او تخفوہ، یہ تم اس نیکی کو چھپاؤ، سب کے سامنے نہیں کہا، اکیلے میں کہہ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او تعفو عن سوء، یہ تم معاف کر دو کسی کو، کسی کی برائی کو، کسی کی برائی کو، کسی کے ظلم کو، زیادتی کو معاف کر دو، یہ بھی نیکی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. تم نے اگر بدلہ لینے کی طاقت کے بعد معاف کر دیا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کے بعد بھی اللہ معاف کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش اعظم کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں. تو بعض فرشتے کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحانک علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو کتنا حلیم ہے علم کے بعد. بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، پتہ چلے تو پھر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں، بنیادیں کھود ڈالے، پتہ ہی نہیں چلتا. اے اللہ تیرے بندے کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تیرے نبی کو ستا رہے ہیں، تیرے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اے اللہ آپ کو پھر بھی غصہ نہیں آتا، آپ جانتے ہیں اور پھر بھی چشمپوشی کر رہے ہیں، آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں. سبحانکا، ورنہ طاقت کے بعد لوگ معاف، جاننے کے بعد لوگ معاف نہیں کرتے، آپ جاننے کے بعد معاف کرتے ہیں. پھر دوسرے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، پاک ہے تیری ذات کہ تو معاف کرتا ہے بدلے کی طاقت اور سزا کی طاقت کے باوجود. اور کتنے دن معاف کرتا ہے؟ ایک دن نہ اللہ میں معاف کرتے، خالی زندگی بھر 80 سال 90 سال اللہ معاف کر رہا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تمہیں بہت معاف کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے پہ آ جائے تو کوئی جاندار زمین کے اوپر زندہ نہ رہے. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کر لے، بات پرس کر لے، ہر گناہ پر اگر اللہ سزا دے دے تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے. تو سزا دے گا گناہ کون کر رہا ہے؟ انسان. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی جاندار کو زمین پہ باقی نہ رکھے، تو سزا انسان کو ملنا چاہیے، جاندار تو باقی رہنا چاہیے. کہا نہیں، ساری دنیا کے جاندار اور جتنی چیزیں ہیں
وہ سب انسان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کیا بنائی؟ خادم، انسان کے خادم ہیں۔ لہذا جب مخدوم ہی نہیں رہا تو ان نوکروں اور غلاموں اور خادموں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا ہی ختم ہو جائے۔ مگر اللہ کی شان، یہ میرا ظرف خطا پر خطا ہوئی مجھ سے، یہ میرا ظرف خطا پر خطا ہوئی مجھ سے، یہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے۔ یہاں غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ادھر سے اللہ کی نوازشیں ہوتی چلی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ بھی معاف کرتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ لہذا معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہیں سکون مل جائے گا۔ اور اگر بدلہ لینے کی فکر میں رہے تو جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے، جب تک ٹینشن، ابھی بدلہ نہیں لیا، ابھی موقع ملا نہیں، اور اس کے بعد اگر مل بھی گیا اور بدلہ آپ نے لیا تو کیا ہوا؟ ایکشن کا ریئیکشن، پھر ادھر سے ظلم ہوگا، پھر آپ بدلہ لینے کی اس میں ساری زندگی آپ کی اسی چین و سکون میں گزر جائے گی۔ کاہے میں گزر جائے گی؟ بے چینیوں میں بدلہ لینا ہے، پھر بدلے کا بدلہ، پھر بدلے کا بدلہ۔ اور اگر معاف کر دیا تو چین سے سو رہے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور معاف کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو کسی کو معاف کتنا کیا جائے؟ جتنا اپنے آپ کو اللہ سے معاف کرانا ہو، جتنا ہمیں معاف کرانا ہے اتنے ہم بھی معاف کر دیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا غلام ہے، نوکر ہے، اور وہ غلطیاں کرتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، تو میں اسے کتنے مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا روزانہ 70 مرتبہ، 70 مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اگر تم معاف کر دو کسی آدمی کی برائی کو، غلطی کو، ظلم کو، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یہ تو اللہ والی بات ہے، تو اللہ کی جو صفت ہے وہ تمہارے اوپر اس کا عکس پڑ گیا کہ اللہ معاف کرتا ہے، طاقت کا، تم نے بھی معاف کر دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر شب قدر مل جائے تو آپ بتائیے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی خاص دعا مجھے سکھا دیجئے جو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے شب قدر کی رات میں مانگے۔ تو آپ نے کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم انکا عفو، اے اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت معاف کرنے والے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ فاعف عنی، آپ ہمیں معاف کر دیا بس۔ اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا تو کام سارا کا سارا بن جائے گا۔ غلطیاں ہوئیں پھر بھی معاف کر دیا، عبادت نہیں کی پھر بھی معاف کر دیا، معافی سے سب معاملہ ہے، سارا دار و مدار معافی پہ ہے، مغفرت پہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، من نگویم کی طاعتم بپذیر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری عبادت قبول کر لیجئے، قلم عفو بر گناہم کش، اے اللہ معافی کا قلم میرے گناہوں پہ پھیر دیجئے، بس ہم اتنا چاہتے ہیں، معاف کر دیا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت تو ہے۔ عجیب شریعت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ بدلہ لینا ضروری تھا، بدلہ لینا ضروری تھا۔ کیا؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، جان کا بدلہ جان، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، معاف کرنا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی کی شریعت کتنی خوبصورت شریعت ہے، فرمایا کہ بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے،
مگر اتنی اجازت ہے جتنا ظلم ہوا ہے، آگے اگر بڑھے تو پھر اس خیریت نہیں ہے، اور اگر معاف کر دے تو یہ تو اور اچھی بات ہے، اگر معاف کر دے تو اور اچھی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ قدرت کے بعد معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ تو منافقین کے سلسلے میں فرمایا۔ آگے پھر ذکر ہے یہودیوں کا۔ مدینے میں منافق رہتے تھے اور زیادہ تر منافق یہودی تھے، اور وہ یہودیوں سے میل جول بھی رکھتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں منافقوں کا، یہودیوں کا اور کافروں کا اور منافقین کا دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کر دیں، اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں۔ کیسے فرق کر دیں؟ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے فلاں رسول کو نہیں مانتے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، تمام نبیوں کو مانا، مگر آخری پیغمبر جو سب سے بڑے پیغمبر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں مانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں فرق کر رہا۔ کیسے؟ یہ تو رسولوں میں فرق کرنا ہوا، نہیں، اللہ اس کے رسول میں فرق کرنا ہے۔ اس لیے جن رسولوں کو تم نے مانا وہ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے۔ اور جن کو نہیں مانا وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا تم نے ایک رسول کو مانا اور ایک کو نہیں مانا، اس کا مطلب تم نے اللہ ہی کو نہیں مانا۔ اگر تم اللہ کو مانتے تو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کو مانتے۔ اور پھر تمام رسولوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہر نبی کی دعوت ایک ہے۔ ہر نبی کی جب دعوت ایک ہے تو ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے، سب کا انکار کرنا ہے۔ کوئی آدمی سارے پیغمبروں کو مانے اور کسی ایک پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ دے ہم ان کو نہیں مانتے ہیں تو مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہودی توریت پہ عمل کریں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ لہذا اس عمل کے باوجود اور ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ نے ان کو کیا کہا؟ کافر۔ کیا کہا؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور چاہتے یہ ہے کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کر دیں۔ کیسے؟ کچھ رسولوں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ یہ کرتے بھی ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان نہیں لا رہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ لائیں گے، موسیٰ علیہ السلام پہ لائیں گے، حضرت عیسیٰ اور حضور پر ایمان نہیں لائیں گے۔ عیسائیوں کا حال یہ ہے اور یہودیوں کا حال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے کہ بیچ میں کوئی راستہ نیا اختیار کر لے۔ بیچ میں کیسا نیا راستہ؟ یعنی کافروں کے راستے سے الگ اور مسلمانوں کے راستوں سے الگ۔ کافروں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کسی رسول کو نہیں مانتے، اور مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ بیچ کا راستہ کیا ہوا؟ بیچ کا راستہ کیا ہوا؟ یہ دیکھیے، کافروں کا راستہ کیا ہے؟ وہ کسی کو نہیں مانتے۔ مومنوں کا راستہ کیا؟ وہ سب کو مانتے ہیں۔ بیچ کا راستہ کیا ہوا؟ کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے۔ کہ موسیٰ کو مانتے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتے۔
عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیں۔ مسلمانوں دھوکے میں نہ آنا، ان کی توریت سے، ان کے ایمان کے دعوے سے دھوکہ نہ کھانا۔ اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، ایسے لوگ کھلے ہوئے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کافروں کے لیے ہم نے دہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت والا عذاب، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے اور اللہ کی توہین کی ہے، لہذا ان کی سزا ایسی دی جائے گی کہ دنیا کے اندر بھی یہودی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی قتل ہوئے، مارے گئے، گرفتار ہوئے، کبھی کوئی مسلط ہوا کبھی کوئی مسلط ہوا، زمانے میں کبھی عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور فقر طاری کر دیا گیا، چپکا دیا گیا، وہ ان سے الگ نہیں ہوگا، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہودی کیا ہیں؟ یہودی کیا ہے؟ اللہ میاں نے کیا فتویٰ دیا؟ یہودی کیا ہے؟ کافر، عیسائی کافر۔ اب اللہ مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، کیا کہا؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی بھی رسول ہو، سارے رسول برحق، ساری آسمانی کتابیں برحق، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں گی اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی یہودی آئے اور ایک وفد بنا کر کہنے لگے ہم آپ کو مان لیں گے، موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو بھی کلمہ پڑھ لیں گے، مگر ایک شرط ہے ہماری۔ کیا شرط ہے بھائی؟ کہ آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے۔ کتنے دن میں نازل ہوا؟ 23 سال۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تھی وہ ایک دم سے آئی تھی، پوری عیسیٰ علیہ السلام پہ پوری کتاب ایک دم سے نازل ہوئی۔ اگر آپ ایک دم سے کتاب نازل کروا دیں قرآن تو ہم سب کلمہ پڑھ لیں گے، ہم سب کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ آ کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، ہمارا ایمان اس پر موقوف ہے، اگر آپ یہ کتاب قرآن ایک دم سے پوری لکھی لکھائی منگا دیں تو ہم سب کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ جو لوگ جو فرمائش لے کر کے آئے ہیں یہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ واقعی کلمہ پڑھ لیں گے، یہ ان کی شرارت ہے، یہ ان کی شرارت ہے۔ ان کے سوال کرنے کا مقصد کلمہ پڑھنا نہیں ہے، یہ بہانہ بنانے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھ لیں گے مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خط منگوائیے، آپ ہمارے فلاں فلاں مولوی ہیں ان کے نام اللہ میاں خط بھیجے کہ یہ میرا نبی ہے، اس پہ تم ایمان لے آؤ تو ہم جو ہے کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور ان کی اس طرح کی فرمائش پر آپ تعجب نہ کیجئے اور غمزدہ نہ ہوئیے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ حیرت انگیز سوال کیے تھے، فرمائشیں کی تھی۔ جس پیغمبر پر ایمان رکھنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے بھی انہوں نے بے تکے سوالات کیے تھے۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، فرمایا یسألک اہل الکتاب، یسألک اہل الکتاب، یہ کتاب والے آپ سے درخواست کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتروا دے ان کے سامنے آسمان سے کوئی کتاب، کیسی؟ جیسی یہ چاہتے ہیں۔ کیسے؟ پوری کتاب
ایک دم سے لکھی ہوئی. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے نبی آپ غمزدہ نہ ہوئیے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، ان کی بھی عادت ہے اور ان کے پرکھے بھی یہی کرتے تھے. جیسے بیماریاں ہوتی ہیں وہ باپ دادا سے اولادوں میں آتی ہیں، ایسے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں وہ باپ دادا سے اولادوں میں آتی ہیں. ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے. کیسے؟ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کا سوال کیا تھا. کس نے؟ حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا نہیں تھا، کیا تھا؟ پھر ان کے باپ دادا نے کیا تھا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور پہلے کا ہے. تو انہوں نے کہاں سوال کیا؟ انہوں نے سوال نہیں کیا، مگر یہ انہی کی اولاد میں ہیں. وہ بھی ایسے ہی سوال کرتے تھے، اولادیں بھی اسی انداز پر چل رہی. انہوں نے کیا کیا؟ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کی درخواست کی تھی. اس سے بڑی بات کیا کہی تھی؟ خدا وہ بھی نقل کر رہا ہے. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھا دیجئے جب ایمان لائیں گے. جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے ایمان لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ آپ سے تو یہ کہہ رہے کہ کوئی کتاب آپ آسمان سے پوری ایک دم سے نازل کروا دیے، یہ تو ممکن ہے. مگر ان کے باپ دادا نے جو سوال کیا تھا وہ تو ایسا تھا جو بالکل ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا، ان آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. تو ان کے باپ دادا نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا. اس سوال کا مقصد کیا تھا؟ طلب حق نہیں تھی. اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً. کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے. جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو اللہ نے ان کو سزا دی تھی. کیا سزا دی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے. ایک بجلی زوردار سے گری اور فوراً ختم ہو گئے، مر گئے، ٹھنڈے ہو گئے. کیوں؟ یہ انہوں نے گستاخی کی تھی. ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ گستاخ ہیں، میرے امتی ہے، اللہ معاف کر دے ان کو. اور دوسرے لوگ کہیں گے موسیٰ نے ان کو مروا دیا، بدزن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مر گئے تھے بجلی کی وجہ سے سوال کرنے کے نتیجے میں پھر سے زندہ کر دیا. اللہ کا انعام، اللہ کا احسان. اتنے بڑے بڑے انعام دیکھنے کے بعد بھی اے پیغمبر یہ وہ قوم ہے جو بدلی نہیں. لہذا اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوئیے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ سنیے دوسری حرکت. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو عصا بن جاتی، جو لاٹھی تھی اژدہا بن جاتی تھی، وہ بھی دیکھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا روشن ہو جانا بھی دیکھا. انہوں نے فرعون کو اور میں لشکروں کے ساتھ دریا میں ڈوبتے دیکھا. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے اسی دریا میں 12 راستے بنتے ہوئے دیکھے، اس سے گزرے بھی. اتنے بڑے بڑے نشانات دیکھنے کے بعد یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. ان سے آپ امید رکھیں گے اگر ایمان نہ لائیں تو رنجیدہ نہ ہوئی. کیا کہا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا.
اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے، معجزات دیکھ چکے تھے، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ معافی کی شکل کیا تھی؟ اس امت کے ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ان کے وہاں کیا تھی معافی کی شکل؟ جنہوں نے پوجا کی ہے بچڑے کی اور جنہوں نے نہیں کی ہے، جنہوں نے نہیں کی اور جنہوں نے کی ہے، پوجا کرنے والے لوگوں کو نہ پوجا کرنے والے قتل کریں، تب اللہ معاف کرے گا۔ ان میں بھائی ہیں، بہن ہیں، دادا ہیں، باپ ہے۔ اس امت کی معافی کیا ہے؟ غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر نمازیں چھوڑی تھی تو اللہ سے معافی بھی مانگی اور نمازوں کی قضا بھی کی۔ اگر زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی تھی اللہ سے معافی مانگی اور چھوٹی ہوئی زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اگر قربانی نہیں کی تھی اور قربانی فرض تھی، 10 سال تک قربانی نہیں کی، 15 سال تک قربانی نہیں کی، ہوش آیا تو اللہ سے معافی مانگی اور قربانی جو رکی ہوئی قربانیاں تھی نہیں کی تھی اس کا بدلہ ادا کیا۔ کیا بدلہ اس کا؟ 10 سال کی قربانی نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جن سالوں کی قربانی نہیں کی ہے ان سالوں کے جانور قربان نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا۔ تو فرمایا اس امت کے لیے، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے جب بھی توبہ کر لو، اس کا حق ادا کر دو۔ مال لیا ہے تو مال دے دو، بیوی کا مہر نہیں دیا تو مہر دے دو، بہن کا باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، حصہ بھی دو اور معافی بھی مانگو۔ اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے کہہ دو بھائی ہم سے بدلہ لے لو، تم بھی میرا دل دکھا لو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو اس سے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر معافی ہو جائے گی۔ اور یہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ بہت سارے دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، مگر اس کے باوجود کتنے لوگوں کا دل انہوں نے دکھایا نہیں دکھایا؟ اس کی معافی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے معافی مانگے، اگر 70 عمرے کر کے معافی مانگے، جب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک جس کا دل دکھایا ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اس سے معافی مانگنے کی کوئی سبیل نہیں۔ تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دیندار سمجھ رہے ہیں، لوگ بھی دیندار سمجھ رہے ہیں، مگر سگے بھائی کا دل دکھایا تھا، ماں کا دل دکھایا تھا، برا بھلا کہاں تھا؟ کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اصلی دیندار تھے، ہم لوگ تو نام کے دیندار۔ ان سے اگر کسی پہ زیادتی ہو گئی تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس سے جا کے معافی مانگی۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑے دیندار کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا، وہ بھی صحابی۔ باغ کے کنارے ایک درخت تھا، وہ کہتے تھے میرا ہے، وہ کہتے تھے میرا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی زبان سے کوئی سخت کلمہ کہہ دیا ان کو، مگر فوراً احساس ہو گیا اس کا دل دکھ گیا مجھ سے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم پلٹ کے مجھے بھی وہی کہہ دو جو میں نے تمہیں کہا۔ مگر وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر ہیں کون، تمام صحابہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے قداور شخصیت، سب سے محترم اور بزرگ اور اسلام کے محسن، اللہ کے نبی نے جن کو خود اپنا محسن فرمایا، ابو بکر صدیق ہیں، میں کیسے کہہ دوں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے کہا کہہ لو، بدلہ لے لو مجھ سے، ورنہ اللہ کے نبی سے شکایت کریں گے تمہاری۔ تو ان کے قبیلے کے لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہے، پہلے تو خود ہی انہوں نے ایسی بات کہی، اب کہنے حضور سے شکایت بھی کریں گے۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ابو بکر کے بارے میں؟ یہ شیخ الاسلام ہے، یہ شیخ المسلمین ہے،
یہ بد دعا کر دیں گے تو برباد ہو جائیں گے ہم۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ وہ ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا، ایک کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا، بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا تم بھی مجھ سے اتنا ہی بدلہ لے لو مجھ سے، تو میں نے بدلہ، اللہ کے نبی نے کہا تم نے بہت اچھا کیا، ابو بکر سے بدلہ نہیں لیا، تم نے بہت اچھا کیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، مگر تم ایسا کرو ابو بکر سے کہہ دو غفر اللہ لک، اللہ تمہیں معاف کر دے، تم کہا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ دیکھا آپ نے، دوسرے دیندار سب سے بڑے کون ہیں ابو بکر کے بعد؟ حضرت عمر۔ اللہ اکبر، یعنی پہاڑ کے اوپر اگر مار دیتے ہیں درہ جس میں زلزلہ آ رہا ہے، وہ پہاڑ ٹھہر جاتا ہے، دریا کے نام خط لکھتے ہیں تو دریا بہنے لگتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت جن کا جنت میں بنا ہوا اللہ کے نبی نے محل دیکھا، میرے بعد کوئی عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں وہ عمر ہیں، مگر انسان ہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے غلطی۔ حضرت عمر رات کا وقت ہے، پہرا دے رہے، رات میں پہرا دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا خلیفہ اکیلے رات کی تنہائی میں، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو دقت تو نہیں ہے، پہرا دے رہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے جو وہ لوگ ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں اور گورنر ہوتے ہیں اور منسٹر ہوتے ہیں، جب گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ راستہ جام ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، درہ ہاتھ میں لیے اور ٹہل رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت، وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا رات کا وقت ہے، یہ دونوں کھڑے ہو باتیں کر رہے ہیں۔ درہ اٹھایا، اس آدمی کے مارا، تم اس وقت باتیں کر رہے ہو ایک عورت سے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر بیوی ہے تو اس سے سڑک پہ کھڑے ہو کے باتیں کرو گے؟ لوگوں کو اپنی غیبت میں مبتلا کر رہے ہو، بدگمانی میں۔ امیر المومنین ہم لوگ مسافر ہیں، ابھی مدینے میں داخل ہوئے ہیں، ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ قیام کیا جائے، کہاں ٹھہرا جائے۔ حضرت عمر نے سنا، کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ درہ لے لو اور مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ غفر اللہ لک یا امیر المومنین، امیر المومنین اللہ آپ کو معاف کر، بدلہ دلا دیا۔ آج ہم لوگوں سے کسی کا دل دکھا نہیں دکھا، کوئی مسئلہ نہیں، ہزاروں لوگوں کے دل دکھے۔ حضرت عمر کے بعد سب سے بڑے دیندار اور سب سے عظمت والے صحابی کون سے ہیں؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے غلام پہ کسی بات پہ غصہ آ گیا اور اس کا کان پکڑ کے مل دیا۔ فوراً احساس ہوا کہ زیادتی مجھ سے نہ ہو گئی ہو، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو، میرا کان پکڑ کے مروڑ دو۔ غلام کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ قیامت میں شرمندگی نہ ہو۔ اس نے کان پکڑا، اسے قسم دی، تو کہنے نہیں اور زور سے بڑھو، میں نے اس سے زور سے تمہارا کان ملا تھا، اس سے زور سے بڑھو۔ یہ دیندار لو۔ تو اللہ سے مانگ لو معافی، جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو، معافی مانگ لو، معافی ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے وہاں اگر ہو جاتا تھا جرم تو معافی ایسے نہیں ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی؟ مجرم کو جو مجرم نہیں ہے وہ قتل کرتا تھا تب معاف کرتا تھا خدا۔ بچڑے کی پوجا کر لی، اب معافی کیسے ہو؟ حکم آیا ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل نے باقاعدہ ایک دوسرے کو قتل کیا۔ کتنے لوگ قتل ہو گئے؟ 70,000 لوگ قتل ہوئے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ معاف کر دے، قتل ہو گئے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اور اللہ ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اللہ کرا ایسی قوم ہے
اس سے غلطیاں ہوئی، معاف کیا، مگر پھر بھی وہ سدھری نہیں۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کو معاف کر دیا، وآتینا سلطانا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اے پیغمبر، جیسے موسیٰ کو غلبہ دیا تھا، یہ آپ کے مخالف لوگ ہیں، آپ کو بھی ان کے اوپر غلبہ عطا کریں گے، یہ دشمنی کر رہے ہیں، کرنے دو۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں پیغمبر، جب ان کو ہم نے کتاب دی، کون سی کتاب؟ توریت، کتنی اعلیٰ درجے کی کتاب۔ تو ان ظالموں نے توریت کو پڑھنے کے بعد کہا اس میں جو اللہ کے حکم آئے بڑے سخت ہیں، میرے بس کی بات نہیں، ہم سے عمل نہیں ہو پائے گا اس پہ۔ صاف صاف کہہ دیا۔ کس سے کہہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے علاج کیا، جو طور پہاڑ جس کے نیچے یہ لوگ بستے تھے، ہم نے اس پہاڑ کو معلق کر دیا ان کے اوپر کہ بولو کتاب پہ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ اگر کرو گے تو بچو گے، نہیں کرو گے تو پہاڑ گرے گا، قیمہ بن جائے گا۔ اب یہ لوگ سجدے میں گر پڑے، مگر کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں گر تو نہیں رہا، گر تو نہیں رہا، اور اقرار کر لیا ہاں اے اللہ ہم عمل کریں گے۔ مگر اس کے بعد جب پہاڑ ہٹ گیا پھر بدعملیاں شروع کی۔ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان سے قول و قرار لینے کے لیے اور عہد و معاہدہ لینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا تھا۔ فرمایا اب سدھر جانا چاہیے، لیکن پھر بھی سدھرے نہیں۔ ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ جب ان سے کہا کہ بیت المقدس فتح کرنا ہے، چلو، تو کہہ لیں موسیٰ وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو جائیں گے نہیں، آپ جائیے اور آپ کا خدا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک اسی میدان کے اندر سرگردہ رکھا، نہ گھر جاتے تھے نہ باہر نکل پاتے تھے، یہاں تک کہ نئی نسل آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام آسمان سے کھانا بھی اتر رہا، من و سلوہ۔ کہہ لیں موسیٰ یہ روز روز ہم کھا نہیں پائیں گے، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، کتنا قیمتی ہوگا، کتنا لذیذ ہوگا۔ موسیٰ یہ ہمیں نہیں چاہیے، اور ہمیں تو پیاز اور لہسن چاہیے۔ تو کہا کہ یہ جو شہر ہے اس میں داخل ہو جاؤ، وہ چیزیں ملیں گی، مگر جب اس شہر میں داخل ہونا تو ادب سے داخل ہونا، سر جھکا کے داخل ہونا۔ کہا سر جھکا کے داخل ہونا، مگر فطرت تھی جو کہا جائے گا اس کا الٹا کریں گے، تو باقاعدہ سر جھکانے کے بجائے زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے نبی کا کہنا نہیں مانا اور یہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اے پیغمبر اگر آپ کا کلمہ نہ پڑھیں تو حیرت نہ کیجئے، تعجب نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، برا غمزدہ نہ ہوئیے۔ اللہ فرماتا ہے ایک جرم ان کا نہیں ہے، جرائم کی تاریخ ہے اس پوری قوم کی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے دن میں اللہ کے حکم کو پامال نہ کرنا، حد کو نہ پھلانگنا۔ جیسے مسلمانوں کے وہاں جمعے کا دن محترم، یہودیوں کے وہاں سنیچر کا دن تھا، شکار پر ان کا گزر اوقات تھی، یہی کاروبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیچر کے دن، مسلمانوں کو کیا کہا؟ اذان سے لے کر کے نماز ہونے تک کاروبار بند۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، قرآن کا 28واں پارہ سورہ جمعہ، اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان کہیں جائیں تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے دوڑو اور بیچنا بند کرو، کاروبار بند کر دو۔ کتنی دیر تک؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو۔ مگر ان کے لیے حکم کیا تھا؟ پورا سنیچر کا دن کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ کیسی آسان شریعت ہمیں دی گئی، اور ان کے قصے ہمیں اس لیے سنائے گئے، دیکھو جو انہوں نے کیا تھا تم ویسا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنیچر کو شکار نہ کرنا۔ اب اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا تھا۔ کیا امتحان؟ پورے ہفتے مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھی، وہ سنیچر کے دن ہوتا تو اچھل نہیں ہوتی۔
لالچ ہوتا ہے. ویسے کسٹمر کوئی نہیں آ رہا, جیسے ہی جمعے کی اذان ہوئی کسٹمر پہ کسٹمر چلے آئے. امتحان ہو رہا ہے. سوچ میں ہے دیوانہ کس کی سمت جانا ہے. ایک طرف محبت ہے, ایک طرف زمانہ ہے, ایک طرف کسٹمر ہیں اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے. کیا کریں؟ دیکھیں کرتا کیا, امتحان ہو رہا ہے. وہ امتحان میں فیل ہو گئے. ان کا اچھا, تو ان لوگوں نے کیا کیا, جا کے گڑھے کھود دیے دریا کے کنارے. اور دریا کی جو لہریں آئیں ان کے راستے سے مچھلیاں آئیں اور ان حوض میں گڑھوں میں آ گئیں. اس کے بعد انہوں نے گڑھے بند کر دیے. پھر سنیچر کو نہیں نکالا, اتوار کو جا کے پکڑ لائے. ان سے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کل ہم نے سنیچر کو منا تھا, سنیچر کو تھوڑی پکڑی مچھلیاں, ہم نے اتوار کو پکڑی. بہانے اور چال بازی اللہ کے حکموں میں. اللہ نے کیا کہا تھا, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کرو. ہم نے کیا بہانے کیے, دکان کھلی رہے گی, ہم یہاں بیٹھیں گے, نماز اس مسجد میں پڑھ لیں گے اور بیٹا ہمارا اس مسجد میں نماز پڑھ لے گا, مگر دکان بند نہیں کرے گے. یہ وہی ہیلے اور بہانے ہی تو ہیں. جب ان لوگوں نے ایسا کیا اور لوگوں نے ان کو منع کیا پھر بھی یہ بات نہیں آئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا, ان کو بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین, بن جاؤ ذلیل بندر. جو سب سے مکار اور شاطر جانور ہوتا ہے اس میں اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت, سنیچر کے دن میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا. انہوں نے کہا ہاں سنیچر کے دن عبادت کریں گے اور ہم ادھر ادھر شکار نہیں کریں گے, مگر پھر انہوں نے وعدہ توڑ دیا, وعدہ خلافت کی. اللہ کہتا ہے جب انہوں نے وعدہ خلافیاں کی ہیں, اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کی ہیں, تو ان کو سزائیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ نہیں ملی, بار بار سزائیں ملی. کیا کہا, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, تو ان کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے جو سزا دی. کیوں دی؟ انہوں نے جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور ہم نے ان کو کیوں سزا دی؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے. ہم نے ان کو اور کیوں سزا دی؟ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ, نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. یہ بڑے مجرم ہیں, ان کے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کیا ہے. ان کے خون نبیوں کے خون سے, ان کے ہاتھ نبیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. نبی کو قتل کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے. ایک نبی نہیں, نبیوں کے قاتل ہیں. حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا. کس کو؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. ایک دن میں 150 نبیوں کو قتل کیا. نبیوں کے قاتل ہیں, اتنے سخت دل والے لوگ ہیں. اور نبیوں کو قتل کیسے کیا؟ ناحق. نبی کا جب بھی قتل ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ناحق ہی ہوگا. اور یہ بھی سمجھتے تھے یہ ناحق قتل کر رہے, مگر کر دیا قتل. اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور ہم نے ان کو سزا دی ان کے کہنے کی وجہ سے ہمارے دلوں پر غلاف ہے. ہمارے دلوں پر غلاف ہے, یعنی ہمارے دل جو ہیں پیک ہیں. مطلب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے اور دین کی باتیں بتاتے تو کہتے آپ کی باتیں ہمارے دل میں نہیں جائیں گی. کیوں؟ ہمارے دل پیک, آپ کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان کے دل پیک نہیں ہیں, یہ ایمان اس وجہ سے نہیں لائیں گے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر لگانے کا مطلب, مہر لگانے کے لوگ مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی خط لکھا اس کے بعد پھر مہر. یہ مہر نہیں ہے. مہر کا مطلب سیل لگا دینا, یعنی کسی چیز کو پیک کرنا. بوتل میں لکوڈ چیزیں ہیں, تھمس اپ ہے, کوکا کولا ہے, اور سیل لگا دی گئی.
سیل لگ جانے کے بعد اب اس کے پانی کے اندر اگر ڈال دیں پانی میں تو پانی اس کی بوتل میں جائے گا، اور اس کے اندر کی چیز پانی میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ان کے دلوں پر کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی، بار بار کی حرکتیں اور بار بار کا ظلم اور نافرمانیاں، جس کے نتیجے میں اب ان کا کفر باہر نہیں نکلے گا اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں جائے گا۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ۔ چنانچہ عیسائی تو بہت ایمان لائے، مگر یہودی آج بھی شاد و نادر کوئی ایمان لاتا ہے، ورنہ یہودی کم ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مغصوب ہیں، یہ جاننے کے بعد انہوں نے نافرمانیاں کی ہے۔ کون ایمان لایا؟ عبداللہ ابن سلام۔ کون ایمان لایا؟ کعب احبار۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے جو ان کو سزائیں دی ہیں اے پیغمبر، ان کے جرائم کی وجہ سے، یہ پوری قوم جرائم کی عادی ہے، کوئی ایک جرم نہیں ہے، تاریخ ہے ان کی، اور یہ تاریخ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا انہوں نے جرم کیا؟ ان جرائم کے بعد اس سے بڑا جرم، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو۔ مسیح کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کون عیسیٰ علیہ السلام؟ ابن مریم، جو مریم کے بیٹے تھے۔ کون تھے وہ؟ اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو قتل کیا۔ خود کہہ رہے ہیں ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نبی کو قتل کرنا کیا ہے؟ یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اور پھر اس پر فخر کرنا کہ ہاں ہم نے قتل کیا عیسیٰ کو، ہم ہیں عیسیٰ کو مارنے والے، یہ اس سے بڑا کفر ہے۔ اور ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو۔ اللہ کا رسول جو کہا یہ مذاق میں کہا، حقیقت میں مانتے نہیں تھے اللہ کا رسول۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا، گناہ، اس پہ فخر کر رہے ہیں، اور حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ نہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو مغالطہ ہو گیا، ان کو مغالطہ، اشتباہ ہو گیا، یعنی ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بنا دیا گیا، یہ سمجھے یہی عیسیٰ ہیں، اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور عیسائی بھی سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ نہ یہ سمجھے اور نہ وہ سمجھے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا فرماتا ہے، مَا لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کو بالکل علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ ہوا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے معجزات دکھائے، مادرزاد نابینا ہے، ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی، کوڑھی اچھا ہو گیا، بیمار اچھے ہو گئے۔ یہودی ایمان نہیں لائے، ان کے دشمن ہو گئے، اور ایسی دشمنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں ٹھہرتے نہیں تھے، اسی وجہ سے قتل کر دے گئی ہے۔ اپنی والدہ کو لے کر کے کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہیں، کبھی وہاں ہیں۔ بالآخر ان لوگوں نے اس زمانے میں دمشق کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا۔ مشرک، دمشق کہاں ہے؟ ملک شام کی راجدھانی دمشق، بادشاہ وہاں کا مشرک تھا۔ اس سے ان لوگوں نے جا کر کے کہا، یہودیوں نے، کہ یہاں ایک آدمی ہے وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے، وہ حکومت کے خلاف لوگوں پر بغاوت پہ آمادہ کرتا ہے، وہ بڑا مجرم ہے، وہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، جاؤ اس آدمی کو سولی پہ چڑھاؤ۔ یہودی ساتھ میں گئے جس مکان میں عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کے 12 شاگرد بھی تھے،
جن کو حواری کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ آئے ہیں وہ لوگ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے کون راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل میری جیسی بنا دے اور میری جگہ پر اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے اور میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو، اس نے کہا حضرت ہم راضی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہی اعلان کیا تاکہ کوئی دوسرا کھڑا ہو۔ اتنی دیر روکا آپ نے تاکہ دوسرا کھڑا ہو جائے، پھر وہی کھڑا ہوا، تیسری مرتبہ پھر وہی کھڑا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمامہ اپنا پہنایا اور وہ باہر نکلا تو اس کی شکل بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی، اور چھت میں ایک روشن دان ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ انہوں نے دے دی سولی۔ اب یہودی کہہ رہے ہیں عیسیٰ کو ہم نے سولی دی، اور عیسائی سمجھ رہے ہیں ہمارے نبی کو انہوں نے سولی دی، مگر دیکھو ان کے نبی کو یہودیوں نے سولی دی، عیسائی کہتے ہیں، مگر آج کل یہودی اور عیسائی دونوں آپس میں ملے ہوئے۔ کتنی نفرت تھی ان میں، اسلام کے مقابلے میں دونوں دشمن ایک ہو چکے ہیں، مگر مسلمان پھر بھی ایک نہیں ہوئے۔ اللہ رحم کرے۔ تو یہودیوں نے کہا ہم نے سولی دی، عیسائیوں نے کہا ان کو سولی دے دی گئی، اسی لیے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں، کراس کا جو نشان ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ایسا کچھ نہیں، نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے، معاملے کو اللہ نے چھپا دیا، ایک نئے شکل کو عیسیٰ کی ہم شکل بنا دیا، اسی کو سولی دی گئی ہے۔ یہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں اور ان کو یقین نہیں، وما قتلوہ یقینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیز الحکیمہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے۔ وہ سب عیسیٰ کو مارنا چاہتے تھے، اللہ ان کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، کیا ہوا جو اللہ نے چاہا، اور دشمن ناکام ہو گئے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ چاہتا تو زمین پر رکھتے ہوئے عیسیٰ کو وہ بال بیکا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا؟ اللہ حکیم ہے، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف فرما ہے اور زندہ ہے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب دجال ظاہر ہوگا، اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور عیسیٰ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ مسیح ہدایت ہیں، وہ مسیح ضلالت گمراہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی قتل نہیں کرے گا اس کو، عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کریں گے۔ کہاں آئیں گے؟ اسی دمشق میں، سیریا میں، جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر دو فرشتوں کے پروں پر سہارا لگائے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور سیڑھی لگا کے ان کو اتارا جائے گا، اور اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے نماز پڑھائیے، تو کہیں گے نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے، الامام منکم، امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ پیغمبر ہیں، پھر بھی وہ نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ امام مہدی کون ہے؟ یہ پیغمبر نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں، اور ان کا نام محمد ہے۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم امام مہدی ہیں، لوگ خود ان کو پہچانیں گے، اور خانہ کعبہ کے پاس لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ساری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ اتنی طاقت دے گا، جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک دشمن مرتے چلے جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو عیسائی دیکھیں گے ارے
ہم تو کہہ رہے تھے یہودیوں نے قتل کر دیا، ان کو سولی دے دی، عیسیٰ تو آ گئے۔ تو باقاعدہ عیسائی ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر، مسلمانوں کو تو پہلے سے ایمان ہے، یہودی قتل ہوں گے اور جو ایمان لائیں گے وہی بچیں گے۔ اللہ قرآن پاک میں آگے اس کا ذکر کرتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ کب؟ قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں، زندہ ہے، نکاح بھی ان کا نہیں ہوا ہے، ابھی آئیں گے، نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، وفات بھی ہوگی، روضہ اقدس میں وہ دفن ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور اس کے بعد پھر دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہی دیں گے، کہیں گے اے اللہ ان یہودیوں نے میری ماں کے اوپر تہمت لگائی تھی، ان عیسائیوں نے مجھے خدا کہا، مجھے خدا کا بیٹا کہا، مجھے خدائی کا حصے دار کہا، میں نے ان سے نہیں کہا تھا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر یہ وہی یہودی ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک کتاب منگوا دیجئے، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے، پوری کتاب ایک دم سے آ جائے تو ہم سب کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں، ان کا یہ سوال، یہ درخواست سچی نہیں ہے، ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بہانہ بنانے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا جیسی ان کی حرکتیں تھی ویسے ہی ہم نے ان کو سزائیں بھی دی، یہ بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، قتل ہوئے، بجلی سے ہلاک کیے گئے، کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہی نہیں، بہت ساری چیزیں حلال تھیں ان کے لیے، مگر ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کو اوپر حرام کر دی پاکیزہ حلال لذیذ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں پہلے، ہم نے سزا میں حرام کر دی، پوری دنیا کے لیے حلال، یہودیوں کے لیے حرام۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور لوگوں کو روکتے بھی تھے۔ وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ جس کتاب پر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں توریت، اس میں سود لینا منع تھا، حرام تھا، مگر یہ سود کھاتے تھے۔ یہ جتنی باتیں قرآن بتا رہا ہے یہ باتیں آج مسلمانوں میں ہیں یا نہیں، جن کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا، طرح طرح سے ذلیل کی گئی، وہ سارے جرائم ہیں آج۔ فرمایا وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ ان سے منع کیا گیا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھا لینے کی وجہ سے۔ ناحق مال آج مسلمان نہیں کر رہا ہے، دھوکہ دے دینا، زبردستی کسی کی جائیداد لکھوا لینا، ڈپلیکیٹ چیز کو اوریجنل بتا کے بیچ دینا، کم ناپنا، کم تولنا، یہ سب ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، ان میں سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ وَلَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، مگر سارے یہودی ایسے نہیں، ان میں کچھ علم والے بھی تھے اور علم کے تقاضے پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ جو توریت پر ایمان لائے گا وہ ہو نہیں سکتا وہ قرآن پر ایمان نہ لائے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ہو نہیں سکتا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اللہ فرماتا لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، پکے ہیں، والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں،
یؤمنون بما انزل الیک، اے پیغمبر وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، والموتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ، معلوم ہے ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز تھی، ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز تھی، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ بھی مسلمانوں کی طرح ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر اور ثواب دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، جیسے کعب احبار ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان لائے اور قرآن پاک پر انہوں نے عمل کیا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے وعدہ کیا ڈبل ثواب ملے گا، کتنا؟ ہر عمل پر ڈبل، ایک دو شریعتوں پر ایمان لائیں لہذا ڈبل ان کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسما خاتون کے لیے دعا کر دیجئے، شاید کہ یہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ فضیل کی طبیعت خراب ہے، عارف کے والدین، اور کیا لکھا بھائی یہ محمد 5 مہینے، محمد ایک بچہ ہے صرف 5 مہینے کا، اس کی طبیعت خراب ہے۔ حاجی معین صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، محمد رضوان کی طبیعت خراب ہے، رمضان الحق صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ گھر بھر کی دعوت ہے، کل 6 افراد میں 4 دعوت میں گئے، 2 نہیں گئے، تو کیا 2 کا کھانا میزبان کو بتائے بغیر لا سکتے ہیں؟ جی نہیں، کسی کے ہاں بغیر دعوت کے جا نہیں سکتے تو کھانا بھی اس کے وہاں سے لا نہیں سکتے۔ آپ بتا دیں اس کو، بھائی ہمارے وہاں 2 مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، اگر اجازت تو تم کھانا لیتے جائے۔ کسی خاتون کو سانس کی دقت ہے تو کیا وہ چہرہ ناک تک کھول سکتی ہیں؟ پیشانی تھوڑی ڈھکی ہو تو؟ دیکھیے چہرہ تو چھپانا نماز میں ضروری ہے بھی نہیں، نماز میں سر کے بال چھپانا ہے، چہرہ تو اللہ سے چھپانا ہے نہیں، لہذا اگر وہ چہرہ ان کا کھلا ہے، پیشانی کھلی ہے، تھوڑی کھلی ہوئی ہے تو کیا ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نامحرم لوگوں کے سامنے وہ چھپائیں، اور نماز کے اندر چہرہ چھپانا تو نماز کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ وقت آنے کا کئی منٹ بعد اذان ہونا چاہیے، وقت آنے کا کئی منٹ بعد اذان ہونا چاہیے۔ احتیاط کم سے کم رکھی جائے، اس میں گھڑیاں غلط ہو سکتی ہیں، 5 7 جب وقت ہو جائے تو فوراً اذان نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے مالک جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ملک شام کے مجاہدین کی مدد فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ظالموں کے ظلم سے پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔